اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن ان میں سے جو لوگ علم دین میں پختہ ہے اور جو مومنین اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، اور اس پر بھی جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، اور جو اللہ پر اور روز قیامت پر عقیدہ رکھتے والے ہیں، سو ان سب کو ہم ضرور بڑا صلہ عطا کریں گے۔ آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے نوح کی طرف کی تھی اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف کی تھی۔ ہم نے وحی کی تھی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کی طرف اور اولاد یعقوب کی طرف، اس سے ایوب، یونس، ہارون کی طرف اور سلیمان کی طرف۔ ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ایسے لوگوں کو رسول بنایا جن کا حال ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور ایسے رسول پیدا کیے جن کا حال ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ موسیٰ سے اللہ نے خاص کلام کیا، کلام یعنی بات کی۔ کیا بات کی؟ آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سب رسولوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو اللہ کے سامنے ان رسولوں کے بعد کوئی بات باقی نہ رہے، اور اللہ تو بڑا زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ آیت نمبر 166 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن اللہ بذریعہ اس کتاب کے جو اس نے آپ پر اتاری ہے گواہی دیتا ہے کہ یہ کتاب اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی تصدیق یعنی کنفرم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی گواہی کافی ہے۔ آیت نمبر 167 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تو بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کافر ہے اور دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا اور نہ ان کو سیدھا راستہ دکھلائے گا۔ آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سوائے جہنم کے راستے کے وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے اچھی بات لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، سو تم ایمان لے اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم بھی مانو گے تو اللہ ہی کی ہے ملکیت جو آسمان اور زمین میں ہے، اللہ ہی بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے مت نکلو، اللہ کی شان میں کوئی غلط بات مت کرو۔ عیسیٰ ابن مریم کوئی چیز نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہے، اللہ ہی نے ان کو مریم تک پہنچایا، اور اللہ ہی کی طرف سے جان ہے۔ اللہ اور اس کے سب رسول پر ایمان لاؤ، یوں مت کہو کہ معبود تین ہیں، یعنی جیسا عیسائی کہتے ہیں کہ معبود تین ہیں۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ حقیقی تو ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ ہے، وہ اولاد والا نہیں ہے، وہ سب چیزوں سے پاک ہے، جو بھی آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ کافی کام کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسیح یہ ہرگز بھی انکار نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی مثلاً عیسیٰ علیہ السلام، اور نہ کہیں گے کہ وہ فرشتے ہیں، جو اللہ کی بندگی سے عار اور تکبر کرے گا تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ایمان لائے اور نیک کام کرے تو اللہ ان کو پورا ثواب دے گا اور اپنے فضل سے اس کو زیادہ کر دے گا، اور جو عار یعنی رکے گا اور تکبر میں رہے، اللہ ان کو بڑی دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو دوست یا مددگار نہیں پائیں گے۔
آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تم کو ایک صاف نور عطا کیا ہے، یعنی قرآن۔ آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رکھے تو اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اپنی طرف کا راستہ دکھا دے گا۔ آیت نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ آپ سے حکم پوچھا کرتے تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم کو یہ حکم دی۔ آیت نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ آپ سے حکم پوچھا کرتے تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے بارے میں تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے جس کی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ ہو، اس کے بہن ہو تو اس بہن کو کل ترکے یعنی وصیت کا ایک نصف یعنی 1/2 حصہ ملے گا اور وہ اپنی بہن کا وارث ہوگا۔ اگر وہ بہن مر جائے اس کے اولاد نہ ہو ان کو کل ترکے کا پورا حصہ 2/3 ملے گا، اور اگر وارث چند بھائی بہن ہیں تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تم سے اس لیے کہتا ہے کہ تاکہ تم گمراہی میں نہ پڑو اور اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم وبارک وسلم۔